آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب کے جو قصوروار ہیں وہ مینجمنٹ ہے؟ بالکل مینجمنٹ ہے. آپ ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس نے کبھی کوچنگ کی کتاب نہیں کھول کے دیکھی ہے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, آپ کے سامنے ہی ہے ٹیمیں, آپ کوچز کے نام پڑھ لیں, آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کون ہے. یہ جو اسپورٹس ہے نا, یہ ایک نشہ ہے. یہاں کوئی گیم پہ توجہ نہیں دی جا رہی. یہاں کہتے ہیں کہ پیسے کیسے ارن کرنے. میں اس کی جو ساری قصوروار ٹھہراؤں گا وہاں کی مینجمنٹ کو ٹھہراؤں گا. گراس روٹ لیول پہ آپ نے بہت کام کیا ہے, بہت کلبز ہیں جو آپ کی وجہ سے ایکٹیو رہے ہیں, اور بہت سے کلبز اب اس جو چل رہے ہیں اس میں آپ کے شاگرد اپنی سروسز دے رہے ہیں. دھوم میں آپ اپنا کلر جلانے کے لیے نا بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے اس وقت استاد روڈا کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ اولمپئنس اور انٹرنیشنل. یہاں پر وہ لوگ قابض ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی جگہوں پہ جو ہے وہ ان کو جگہ نہیں ملتی. یہ ایسوسی ایشن جو ہے یہ ویلڈ ہے. وہ اس نے الیکشن بھی کرائے ہیں, اس نے وہ قانونی تقاضے بھی پورے کیے, پھر اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا. اب بچہ کہاں سے محنت کرے گا. وہ کہتا ہے میں سال محنت کرتا ہوں, ٹرائل کہاں سے دوں. وہ گھر بیٹھ جاتا ہے. جس طرح میں نے نیشنل چیمپئن شپ کھیلی ہے یہ تو میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا. کیا ان کے پاس مارکر تھے, کیا ان کے پاس ہڈلس تھیں, اور لاس اینجلس اولمپک کے جو ہے نا آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں. اب تو یہاں اسٹوڈنٹ کلب ایسے بدلتے ہیں جیسے ٹی شرٹ بدل رہے ہیں. ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے, ہم ویسے ہی مرے پڑے ہیں, کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. لڑکوں کی ڈیلیاں رک جاتی ہیں, پھر بعد میں ان کو ملتی ہیں. شبہ جب ہم ورلڈ چیمپئن تھے, جب ہم اولمپک میں پوڈیم میں آ رہے تھے, تو کیا یہ فائنینشیل ایشوز تب نہیں تھے لیکن ایمانداری سے تھے. آپ نے یہ رشتہ داری اور یہ دوستی یاری یہ سب چھوڑنا پڑے گی, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا. خدا کے واسطے پاکستان سے نہیں کھیلو, پاکستان کے لیے کھیلو. السلام علیکم, خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں بیانڈ دا فیلڈ. آج ہم بات کریں گے فٹنس پہ. فٹنس کا بہت بڑا نام ارشاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کی فٹنس ٹیموں کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں. شبہ ابتدا کرتے ہیں آپ کے کریئر سے. فٹنس کے بارے میں آپ کی اتنی نالج, آپ نے ایک عمر گزاری ہے, کیا کہتے ہیں آج کل کی اسپورٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں, فٹنس تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی گیم ہو اس کے لیے بہت ہی لازم جز ہے. اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. فٹنس اور جو آج کل کی انوائرمنٹ میں گیمز ہو رہے ہیں اس میں فٹنس کا تو بہت زیادہ عمل ہے. میں آپ کو اس کی مثال ایسے دوں گا کہ اگر آپ کسی لائٹ کو آن کرتے ہیں, آپ سوئچ پہ ہاتھ کرتے ہیں اور لائٹ جل جاتی ہے, تو وہ فٹنس اتنی ضروری ہے کہ آپ کو 100% فٹ ہونا چاہیے, بلکہ میں کہتا ہوں 120% زیادہ فٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے گیم کو حاصل کر سکیں. ہم جو اسکول کا اسٹرکچر ہے, اب بنگلور اسکولز آ گئے ہیں. پہلے بڑے گورنمنٹ اسکولز ہوتے تھے جو انیشیٹ کرتے تھے اسپورٹس کو, اب ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اصل میں تو یہی کہوں گا کہ یہی ہمارے اسپورٹس کا ڈاؤن فال ہوا ہے کہ کوٹی اسکولز اور کوٹی یونیورسٹیز ہو گئی ہیں. ورنہ پہلے تو کراچی کے اندر NED یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی ہوتی جس کے ہم کپتان رہے, اور وہیں سے ہم نے کھیلا. وہاں گراؤنڈ بھی تھے. اب بندے کے پاس گراؤنڈ نہیں ہوگا وہ کیا کھیلے گا. آپ یہاں پر جو سلسلہ چلا ہے, یہاں کوئی گیم پہ توجہ نہیں دی جا رہی. یہاں کہتے ہیں کہ پیسے کیسے ارن کرنے, تو یہ ایک بزنس کی طرف چلے گئے. ہم لوگ اسپورٹس سے ہٹ گئے. حبیب پبلک اسکول کا بہت نام تھا, بڑے اولمپئنس, بڑے انٹرنیشنل پلیئرز دیے. آپ کے بھی کافی شاگرد ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ہاکی میں جو ہے وہ اتنا نام پیدا کیا. اب اس لیول کے پلیئرز وہاں سے نہیں آ رہے. دیکھیں, میں اس کی جو ساری قصوروار ٹھہراؤں گا وہاں کی مینجمنٹ کو ٹھہراؤں گا, کیونکہ وہاں 2500 سے زیادہ بندہ اسٹوڈنٹ ہے وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے. پہلے بھی یہی تھا, یہی گراؤنڈ تھے, اور وہاں سے کون سا ایسا نام لوں, حسن سردار, ایاز محمود, صفدر عباس, بے شمار. اور آپ تو جن کے میں نام لوں آپ شاید ان کو جانتے بھی نہیں ہوں. شاہد مکھن, عامر بنٹا,
جو یہ اس طرح کے نام ہے اسد حیدر کہ میرا خیال ہے ابھی تو ہماری نئی جنریشن تو ان کے بارے میں جانتی بھی نہیں ہے. ایک عظیم پلیئر تھے غضنفر حسین. یہ وہ نام ہے جو اس وقت پاکستان کے اسٹار ہوتے تھے اور ان میں سے کچھ اسٹار بن بھی نہیں سکے. حبیب اسکول کی تو میں سمجھتا ہوں جو ہسٹری ہے میں اپنے الفاظوں میں اسے بیان نہیں کر سکتا. حبیب اسکول تو کراچی کے نمبر 1 اسپورٹس ایکٹیویٹی اسکول میں سب سے نمبر 1 آتا تھا. آپ اس کے گراؤنڈ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اب وہ جو گراؤنڈ اے وہ وہاں انہوں نے اس کو جو ہے نا فٹ بال کا گراؤنڈ بنا دیا اور جو گراؤنڈ بی تھا اس میں ڈیسو ٹرف انہوں نے ڈالی ہے اور وہاں کوچز بھی ہیں. لیکن میرا خیال ہے وہاں کی ٹیم اب ختم ہو چکی ہے. تھوڑی سی بات ہاکی پہ کر لیتے ہیں. ڈومیسٹک پہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, گراس روٹ لیول پہ آپ نے بہت کام کیا ہے, بہت کلبز ہیں جو آپ کی وجہ سے ایکٹیو رہے ہیں اور بہت سے کلبز اب اس جو چل رہے ہیں اس میں آپ کے شاگرد اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیول کی اب کلب ہاکی کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میں تو آپ کو اس کی جو مین وجہ بتاؤں گا. دیکھیں گراس روٹ لیول پہ کام کرنا آسان نہیں ہے. آپ کسی کو پاکستان کا کوچ لگا دیں گے نا وہ فوراً خوشی سے قبول کر لے گا. لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے نا گراس روٹ لیول پہ کام کرو تو وہ سمجھو اس کے لیے جو ہے نا بڑا سزا یافتہ جملے ہوں گے کہ آپ گراس روٹ لیول پہ کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اپنے آپ کو میں اس طرح سے اس کی مثال دوں گا کہ دھوم میں آپ اپنا کلر جلانے کے لیے نا بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے. تو گراس روٹ لیول ہمارا اس لیے ختم ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ موبائلز اور یہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آ گئی ہیں اس میں بچہ جو ہے نا اب آپ کھانے پہ کسی کو انوائٹ کریں تو آپ کو وائی فائی کا بھی پاس ورڈ دینا پڑتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے ساری چیزیں جو ہے نا ختم ہو گئی ہیں. گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کے لیے تو بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اسکول لیول ختم ہو گیا ہے, جابس ختم ہو گئی ہیں. ہم روزانہ یہی بات کرتے ہیں. آپ میری جگہ کوئی اور دوسرا بیٹھے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ ڈاؤن فال ہونے کی یہی وجوہات ہیں. پھر وہی نئی سرے سے کہانی جو ہم کہتے ہیں یہ پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا, اور نہیں ہوتا تو پھر یہی رزلٹ ملیں گے آپ کو. ایک اسٹینڈرڈ اسٹرکچر ہے. جیسے اب صرف ہاکی کی ہم بات کر لیں تو پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اپنی ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں, پروونشل ایسوسیشن ہوتی ہیں, پھر اس کے انڈر جو ہے وہ کراچی ہاکی ایسوسیشن جیسے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رول جو ہے وہ بہتر ہے یا نہیں؟ نہیں, میں تو سیٹسفائی نہیں ہوں. کیونکہ آپ کراچی کی مثال ہے, کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں تو میں کراچی کی بات کروں گا. کراچی میں بھی آج کل 2 کراچی ہاکی ایسوسیشن جو ہے وہ رن کر رہی ہیں, جبکہ جو صاحب اقتدار حکومت ہے اس نے ایک فیڈریشن کو نامینیٹ کر دیا ہے, لیکن اس کی بنائی ہوئی ٹیم آج بھی باہر ہے. اس کی ایسوسیشن کے پاس اختیارات نہیں ہیں. یہاں پر وہ لوگ قابض ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی جگہوں پہ جو ہے وہ ان کو جگہ نہیں ملتی. تو ایسے صورتحال میں کیا کرے گا؟ اگر فیڈریشن پاکستان ہاکی فیڈریشن کہتی ہے کہ بھائی یہ ایسوسیشن جو ہے یہ ویلڈ ہے, وہ اس نے الیکشن بھی کرائے ہیں, اس نے وہ قانونی تقاضے بھی پورے کیے, پھر اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ابھی بھی کورٹ کیس ہے, اس کی بھی ڈیٹیں پہ ڈیٹیں پڑھ رہی ہیں. اس کا تو رزلٹ پھر ہاکی لڑکا بڑا اس میں جو ہے سروائیو کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کہاں سے کھیلوں. ابھی نیشنل گیمز سر پہ تھے جو ابھی پوسٹ پونڈ ہو گئے. اس کے اندر ساری یہی چیز تھی کہ کون سی ٹیم کھیلے گی. اب بچہ کہاں سے محنت کرے گا؟ وہ کہتا ہے میں سال محنت کرتا ہوں, ٹرائل کہاں سے دوں؟ وہ گھر بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کو دوسرا دیکھتے ہوئے بچہ وہ کہتا ہے یار کیا ہوا, وہ اس کو اپنی سٹوری سناتا ہے, وہ بھی گھر بیٹھ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہے نا مطلب ختم کی طرف جا رہے ہیں. شبھا, اس سٹیج پہ ہم کیا موٹیویشن بچے کو دے سکتے ہیں کہ وہ کلب کی طرف آئے؟ نہیں دیکھیں, سب سے بڑی چیز ہے, پہلے بھی جو ہوتے تھے نا لڑکا اس بیس پہ ہاکی شروع نہیں کرتا تھا. ہمارے ٹائموں میں یا ہم سے پہلے کے ٹائموں میں لڑکا یہ سوچ کے نہیں کرتا تھا. لڑکا یہ سوچ کے کرتا تھا میں محنت کروں گا تو مجھے
کوئی اچیومنٹ ملے گی. وہ جب اچھا کھیلتا تھا, کون سا ایسا دن تھا 14 اگست 23 مارچ 6 ستمبر, یہ ایسے دن ہوتے تھے کہ ان میں ایگزیبیشن میچ ہوتے تھے, یہاں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کلب کے میچز ہوتے تھے, پھر وہاں سے لڑکا پک کیا جاتا تھا اور اس کو نوکری دی جاتی. اب تو نوکری نہیں ہے, آپ کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوگا, آپ پیٹ سے بھوکے ہوں گے تو آپ کیا کھیلیں گے. اگر آپ کسی سے بات کرنے جاتے ہو, ہاں ہم کر رہے ہیں, ہم سوچیں, وہ رزلٹ کچھ نہیں آتا. اگر آپ کہتے ہیں تو اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں. لڑکے کو جب آپ نوکری نہیں دیں گے, لڑکا, آپ یہ پہلے بتائیں, پہلے آپ اپنے گھر کی طرف دیکھیں گے یا گراؤنڈ کی طرف. تو یہ وجوہات ہیں. ہم حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ نوکریاں دیں, گراس روٹ لیول پہ کام کرائیں, اور جو لڑکا ہے اس کو کم از کم یہ نظر آنا چاہیے کہ میں کچھ محنت کروں گا تو اس کا مجھے پھل ملے گا. اس میں ہمارے پاس جو بھی پرانے پلیئرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا دور تھا تب ہم ٹرائلز میں ایک پلیئر آف پول بہت بڑا دیکھتے تھے, جو اب نہیں ہے. تو آپ نے ظاہر یہ چیزیں ساری وٹنس کی ہیں, جب یہ انٹرنیشنل پلیئرز کھیل رہے ہوتے تھے اس وقت آپ فیلڈ پہ موجود ہوتے تھے, تو کس لیول کا کمپٹیشن اس وقت ہوتا تھا؟ میں سمجھو کہ 19-20 کا بھی فرق, بلکہ 19-19.5 کا فرق ہوتا تھا. ہم صبح اخبار والوں کے لیے بیٹھ جاتے کہ ٹیم اناؤنس ہوگی, تو سب سے پہلے رات کو نیند نہیں آتی تھی. اور جب ہم کراچی کے ٹرائل دینے جاتے تھے یا کراچی یونیورسٹی کے ٹرائل دینے جاتے تھے تو ایک جمع غفیر ہوتا تھا. ایک پوزیشن پہ جو ہے نا, کراچی بورڈ کا کلر میں بتاؤں میں نے کیسے لیا, کہ میں صبح 10 بجے گیا اور شام کو 5 بجے میرا ٹرائلز میں نام آیا. پھر میں نے وہ ٹرائلز دیے, اور جب وہ میں نے کلر پہنا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. ہم B3 اور 3 نمبر کی بس اس وقت KTC کی چلتی, اس میں بیٹھ کے پاپوش نگر جاتے تھے. اور بختیاری یوتھ سینٹر ایک بہترین گراؤنڈ ہوتا تھا, جو انٹرمیڈیٹ بورڈ کا گراؤنڈ ہے, وہ بہت اچھا گراؤنڈ ہوتا. وہ اس پہ ہم لوگوں نے وہاں ٹرائل دیے, اور ایک پوزیشن پہ 70 سے زیادہ لڑکا ہوتا. اب آپ ہاکی کا معیار اور ہاکی کا کلر لینا, میں نیشنل کلر جس طرح میں نے نیشنل چیمپئن شپ کھیلی ہے, یہ تو میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے. میں اور میرا چھوٹا بھائی ممتاز حیدر صبح 4 بجے گراؤنڈ چھوڑتے تھے, گھر چھوڑ دیتے تھے اور اپنی فزیکل ٹریننگ کرتے. حالانکہ ہمیں فزیکل ٹریننگ کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں تھی, صرف بھاگنا تھا کہ بھائی جتنا دیر تک بھاگیں گے اتنا اسٹیمنا گین کریں گے, یہ تھی. اب تو آپ لڑکے کا بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. اب لڑکا نہ ٹرائل پہ آتا ہے نہ کچھ آتا ہے, ٹیم اناؤنس ہو جاتی ہے کہ بھائی کینٹ اسٹیشن پہنچ جانا اور پشاور جو ہے نیشنل چیمپئن شپ کھیلنے جانی. یہ ہو رہا ہے بس, اور کیا ہے یہاں پر. اس میں کیا سمجھتے ہیں اتنا جو گیپ آ گیا ہے اوور آل, اگر اسپورٹس کی بات کریں تو وہاں فٹنس میں کافی گیپ آ گیا ہے, تو اس گیپ کو کور کرنے کے لیے آپ کے خیال سے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہر چیز بڑی سسٹمیٹک ہو گئی ہے, سب چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی نے ٹیک اوور کر لیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح جو ہے فٹنس کو لے پا رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا, میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ٹریننگ جو ہے نا بہت سائنٹیفک ہو گئی ہے اور بہت اوپر تک چلی گئی ہے. ہمیں تو ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں. کچھ میڈیکل الفاظ اس میں گھس گئے. ہمارے سر ہوتے تھے استاد عمر حیات, کیا ان کے پاس مارکر تھے؟ کیا ان کے پاس ہڈلس تھیں؟ اور لاس اینجلس اولمپک کے جو ہے نا آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں. اب تو آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں, کوئی ربڑ لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ ویٹ ڈال کے پیچھے اس کو کیری کر کے بھاگ رہا ہے, کافی ساری چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی فٹنس ہماری جو ہے نا دور نہیں ہے. میں جب بنگلہ دیش کا 2004 میں کوچ تھا تو وہاں مجھے کہتے تھے بنگلہ دیش کے کھلاڑی, بھائی اور کرائیں, بھائی اور کرائیں. آپ یقین کریں ان کا یہ شوق دیکھ کے میں نے اپنے آپ کو بھول گیا تھا. میں بہت وہاں ٹریننگ کرائی اور انہوں نے انڈیا کو شکست دی, جو ان کی تاریخ کا 32 ایئرس کا ریکارڈ ہے. آج تک وہ ریکارڈ ٹوٹا نہیں. آج تک کسی نے بنگلہ دیش کی کسی بھی کوچ نے یا ٹرینر نے انڈیا کی ٹیم کو شکست نہیں دی. تو فٹنس تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت اہم جز ہے, اور اس کو کرانے کے لیے آپ کو میں تو سمجھتا ہوں پارٹیشنس کرنے پڑیں گے. آپ نے گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو انڈر 14, انڈر 16, انڈر 20 اس کی ٹیمیں بنانی پڑیں گی
اور جو شوقین ہیں کہ پاکستان جونیئر کو کوچ کریں ان کو پہلے یہ ٹیمیں دی جائیں تاکہ وہ اس کو تیار کریں اور پاکستان کو جو ہے وہ کھلاڑی فراہم کریں. تو آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا اولمپئنز اور انٹرنیشنل اگر اس ایج گروپ پہ کام کرنا شروع کریں؟ نہیں دیکھیں جو اپنی ایج کھو چکے ہیں بہت سارے ہیں. اب دیکھیں کامران اشرف پوری اپنی محنتوں سے لگا ہوا ہی ہے نا. حالانکہ لڑکے آج کل آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. ہمارے زمانے میں اسٹوڈنٹ جو ہوتا تھا نا وہ ایک ہی کلب سے کھیلتا تھا. اب تو یہاں اسٹوڈنٹ کلب ایسے بدلتے ہیں جیسے ٹی شرٹ بدل رہے ہیں آپ. وہ استاد کی کوئی عزت اور احترام نہیں کرتے. ورنہ ہم استاد کو دیکھ کے ہمارے استاد محترم شبیہ عباس صاحب وہ اگر گراؤنڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس جا کے ان سے ہاتھ ملا لے یا ان سے خیریت لے لے. یہ احترام تھا, کوئی ڈر نہیں تھا لیکن احترام تھا. اب تو آپ لڑکے پہ بھی کیونکہ لڑکے کو پتہ ہے یہاں نہیں تو وہاں سے کلر مل جائے گا. لڑکا سینسیئر نہیں ہے اسی لیے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یشو بھائی اتنے انٹرنیشنل پلیئرز آپ نے پروڈیوس کیے ہیں, اولمپئنس پروڈیوس کیے ہیں, ورلڈ چیمپئن کامران اشرف بھی آپ کی پروڈکٹ ہیں. اس کے علاوہ نام بتائیں جن پہ آپ کو بڑا فخر ہے کہ یہ میرے ساتھ. بہت سارے ہیں. سہیل عباس ہے, ناصر حسین ہے, محمد انیس ہیں, بہت سارے. میں کس کے نام لوں؟ اب جس کے میں نام نہیں لوں گا وہ کہے گا آپ نے کوئی چند کے نام لے لیے, میرے نام نہیں لے. میرے تو الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے اس وقت استاد روڈا کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ اولمپئنس اور انٹرنیشنل. یشو بھائی ریپلیسمنٹ سہیل عباس کا اس کے بعد کوئی نہیں آیا, کوئی ایسا کراچی سے کوئی پلیئر؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا کوئی ہمارے یہاں جو ہے نا کسی چیز کا جو ہے نا ریپلیسمنٹ تیار نہیں کیا. آپ ہر جگہ جائیں گے نا تو کلاس 8 کا جو ہے نا وہ 9th میں آتا ہے, 6 کا 7 میں آتا ہے. ہمارے یہاں بس جو آ گیا اور جو گیا تو گیا. سہیل عباس کو آپ نے کیا کیا؟ سہیل عباس ایک بہت بڑا احساس ہے پاکستان کا. آپ دھیان چند کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں کے انڈیا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں. سہیل عباس بھی جو ہے وہ پاکستان کا دھیان چند ہے. آپ اس کو اس کی خدمات سے فائدہ اٹھائیں, اس کو بلائیں, اس کو عزت دیں. وہ کس جگہ ہے؟ وہ پاکستان کے کسی سیناریو میں بھی آپ کے پاس کوچ ہی نہیں ہے تو تیار کہاں سے ہوں گے آپ کے پاس پاکستان کے؟ اس کو کیمپ میں بلایا جائے, اس سے پاکستان کے جو جونیئرز ہیں. اور آج کل تو یہ شوق ہے ڈائریکٹ فلک کا, جس کو دیکھو اٹھا کے پھینک رہا ہے. اب وہ صحیح پھینک رہا ہے یا غلط پھینک رہا ہے اس کا فیصلہ سہیل عباس نہیں کرنا ہے, جو مطلب اس کا ایکسپرٹ ہے. اس کے 300 سے زیادہ گول ہے. سب سے 100 زیادہ تیزی سے گول کرنے والا سہیل عباس, 200 کرنے والا سہیل عباس, 300 کرنے والا سہیل عباس. پھر اس کو کیوں نہیں آپ یوز کر رہے؟ یشو بھائی آپ نے بنگلہ دیش کی بھی نیشنل ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے, پاکستان کی بھی نیشنل ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے. ابھی جو اپ کمنگ جو ایونٹس ہیں پاکستان کے اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے میچز کو فالو کر رہے ہوں گے, تو فٹنس لیول کیا ہے ہماری نیشنل ٹیم کا؟ اور فٹنس لیول میں نہیں سمجھتا کہ اتنا برا ہے, لیکن اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں گائے بگائے کیمپس لگانا چاہیے, اور ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے. ہم ویسے ہی مرے پڑے ہیں, کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. لڑکوں کی ڈیلیاں رک جاتی ہیں پھر بعد میں ان کو ملتی ہیں. تو جب یہاں ان پرابلموں کو پہلے ہم سالو کریں گے نا تو ہم ترقی کریں گے نا. شبہ جب ہم ورلڈ چیمپئن تھے, جب ہم اولمپک میں پوڈیم میں آ رہے تھے, تو کیا یہ فائنینشیل ایشوز تب نہیں تھے؟ لیکن ایمانداری سے تھے. اب ایمانداری نہیں ہے. اب آپ کو نہیں پتا, آپ صبح ٹیم میں اور شام میں نہیں ہیں. یہ چیزیں آپ کو ختم کرنا پڑیں گی. آپ نے یہ رشتہ داری اور یہ دوستی یاری یہ سب چھوڑنا پڑے گی, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو ایمانداری سے کام کرنا پڑے گا. ہم نے جب بھی جو بھی کام کیا ہے وہ ایمانداری کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب کے جو قصوروار ہیں وہ مینجمنٹ ہے؟ بالکل مینجمنٹ ہے. آپ اس سے جواب دیں. آپ 4 آدمیوں پہ آپ کی کوچنگ گھوم رہی ہے, 5واں مجھے بتا دیں کہ کوئی کہاں سے لائیں گے. آپ ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس نے کبھی کوچنگ کی کتاب نہیں کھول کے دیکھی ہے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, آپ کے سامنے یہ ٹیمیں, آپ کوچز کے نام پڑھ لیں, آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کون ہے.
ایسے بچے آ گئے ہیں جنہیں کبھی خود نہیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ان کی کوئی ہاکی کیریئر بھی اچھا نہیں ہے. تو وہ یہاں پر آپ کو ایمانداری دکھانی پڑے گی کہ آپ کو ایسے کوچز، اب 4-5 ہمارے کھلاڑیوں نے ایف آئی ایچ کوچنگ کورس کیا ہوا ہے، کوالیفائڈ ہیں ایف آئی ایچ سے، ان کو بھی سوچ کے دی جاتی ہے. 4 آدمیوں میں بھی کیا سوچنا. اب آپ ان کا بھی ریپلیسمنٹ تیار کریں کیونکہ وہ بھی عمر کے ایک حصے میں آ رہے ہیں. آپ ان کے جو ہے جونیئرس تیار کریں. اس میں فٹنس کے حوالے سے کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کے حوالے سے کوئی تجاویز آپ کے ذہن میں ہوں آپ دینا چاہیں مینجمنٹ کو؟ فٹنس کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں یار. ایک تو دیکھو محنت تو ہے اس میں، پھر بیلنس ڈائٹ ہے، ریسٹ ہے، پھر آپ مینٹلی طور پہ جو آپ کی جو یہ کھچاؤ تناؤ ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں فٹنس پہ بہت اثر پڑتا ہے. اب آپ پیٹ سے بھی خالی ہیں، آپ کو گھر میں جا کے ابو نے بھی کہنا یار کہاں گھوم کے آ رہے ہو یار، کیا ہاکی اٹھا کے چلتے ہو، کیا 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 ملے گا تمہیں. یہ پیرنٹس سوال کرتے ہیں تو یہ تیر کی طرح لگتے. ورنہ ہمارے پیرنٹس جب اسٹیڈیم میں آتے تھے تو اپنے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہوئے کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی ہاکی کلب آف پاکستان میں. وہ ماحول تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس. اب آپ اپنے آپ کو فٹنس کی طرف لائیں گے تو بہت ساری عوامل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. سینسریٹی ہونی چاہیے، آپ کو کوئی اچھا ٹرینر ملنا چاہیے. ہر آدمی اپنی عزت بچا کے تو گھر بیٹھ گیا ہے، کہتا ہے یار میں نے کیا کرنا ہے. جو ہے گھر میں وہ اس قابل ہوا ہے، اس نے اپنی ینگ ایج میں اتنی محنت کر لی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچے پال رہا ہے بس، اور کچھ نہیں کر رہا. گراس روٹ لیول پہ گراؤنڈ اتنی جدید دور میں آسٹروٹرف میں لڑکا نہیں ہے. آپ لڑکے کا بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آئے گا تو گیم شروع کریں گے. 4 لڑکے آتے ہیں تو گیم ایسے ہو جاتا ہے، اور جب لڑکے کم آتے ہیں تو گیم اس طرح کا گراؤنڈ کی شیپ چینج ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا. شبہ آپ نے اپنی سروسز جو ہیں وہ کرکٹ میں بھی دی ہیں، فٹ بال میں بھی دی ہیں. کرکٹ کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کے پی ٹی کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہے. ڈفرینس تو یقیناً ہے، کرکٹ میں ڈفرینٹ فٹنس چاہیے ہوتی ہے، ہاکی میں ڈفرینٹ فٹنس چاہیے ہوتی ہے. تو ہاکی کے ساتھ ساتھ کرکٹ میں بھی تھوڑا سا ڈکلائن پاکستان دیکھ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیا چینجز؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، ہاکی ہو، بیڈمنٹن ہو، ٹیبل ٹینس ہو، سب میں فٹنس ضروری ہے. میں نے فٹ بال کو بھی ٹریننگ دی ہے. میں نے بس تھوڑی سی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں نا وہ ذرا مختلف ہو جاتی ہیں. فٹ بال کی الگ ہیں، ہاکی اور فٹ بال تو تھوڑا سا سملر ہے، ملتا ہے. کچھ ایکسرسائز ایسی ہیں جو دونوں میں کام آتی. کرکٹ میں تھوڑی سی ایکسرسائز ڈفرینٹ ہے، وہ ہم نے کی ہیں، ہم نے کرائی ہیں. اور الحمدللہ ہماری پیٹرنس ٹرافی کی چیمپئنس ٹیم رہی ہے. اور ابھی جو اب تک کے پی ٹی کی ٹیم رن میں تھی وہ ماشاءاللہ 2nd نمبر پہ تھی پورے آل پاکستان میں گریڈ 2 میں. جو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا پروفیشنل کریئر جو ہے وہ اسپورٹس سے ہو اور آپ اپنے بچوں کو بھی اس فیلڈ کی طرف لے کے آئیں. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے بچے بھی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی بچی بھی جیسے آپ نے بتایا وہ نیشنل چیمپئن ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ لوگ جو جن کا اسپورٹس سے تعلق رہا ہے انہیں اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو اسپورٹس کی طرف لانا چاہیے تاکہ گروتھ ہو؟ دیکھیں حاسم، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو اسپورٹس ہے نا یہ ایک نشہ ہے. ہمیں میری پوری فیملی کو، میری وائف ڈسکس تھرو میں جو ہے وہ سندھ کی چیمپئن ہے. میری بیٹی جمناسٹک میں پاکستان کی سلور میڈلسٹ ہے. میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ تقریباً اس کی عمر 12 سے 13 سال ہے، اور وہ ڈسٹرکٹ کا کلر ہولڈر ہے، سندھ کا کلر ہولڈر ہے. تو میرے گھر میں تو آپ کو یقین کریں کہ شام کو کوئی نہیں ہوتا، میری پوری فیملی گراؤنڈ پہ موجود ہوتی ہے اور ہم اپنی فٹنس کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ جب ہم فٹنس کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں اور بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے.
آخر میں اشو بھائی آپ کی کیا تجاویز ہیں ان پلیئرز کے لیے جو اسپورٹس کو پروفیشنل کریئر کے طور پہ لینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے فٹنس کتنی امپورٹنٹ ہے اور ان فٹنس کے لیے کیا کیا آبجیکٹیوز فالو کرنے چاہیے انہیں؟ دیکھیں آج کل تو جس کو دیکھو وہ سن کلر ہے. یہ میں تو کہتا ہوں یار خدا کے واسطے پاکستان سے نہیں کھیلو, پاکستان کے لیے کھیلو. آپ نے اس کو کوئی مذاق نہیں ہے, کھلاڑی کوئی آرام سے نہیں بنتا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان ٹیم میں لڑکے ہیں یہ 24 کروڑ عوام میں سے یہ 18 سے 20 لڑکے سلیکٹ ہوتے ہیں بھائی. یہ آسان کام نہیں ہے, اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اس میں سنسیئر ہونا پڑتا ہے. آپ کسی کام میں سنسیئر نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی نہیں دے گا. آپ پاکستان کے محبت کرو, پاکستان کو دیکھو, پاکستان کا نام روشن کرو. آپ اپنے لیے نہیں کرو, آپ پاکستان کے لیے جو بھی کرنا ہے پاکستان کے لیے کرو. دیکھو آپ پاکستان کو عزت دو, اللہ آپ کو عزت دے گا. بہت شکریہ اشو بھائی, آج آپ نے ہمیں وقت دیا, فٹنس کے حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ.